قرآن و سنت پہ اگر ایمان ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے آنے سے رزق میں برکت ہی ہوتی ہے, نحوستیں کم ہوتی ہیں. نکاح منحوس عمل ہے جو اس سے نحوستیں ہوں گی, یہ مبارک عمل ہے, مبارک عمل ہے. اب اگر کسی کے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ یہ نکاح ہے, اگر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ الٹے حالات ہوتے میرے ساتھ. شادی کی وجہ سے کچھ بچت ہو گئی ہے. یعنی ہم تو عالم الغیب نہیں ہے نا, بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں, اللہ نے وہ کسی کام کی نیکی کی وجہ سے ٹال دی ہوتی ہیں. جیسے دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں, ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. اب وہ مصیبت ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہے, تو جس کا غیب پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بھائی دعا قبول ہو رہی ہے. جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں تو مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے. بھائی کچھ مل تو نہیں رہا, لیکن بہت سی چیزیں جو مصیبتیں آنی تھی وہ ٹل رہی ہیں. تبھی تو قرآن نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب, اسلام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ کی باتوں کو بن دیکھے ایمان لائے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کی اور غریب ہو گئے, میں ان سے کہتا ہوں بہت زیادہ غریب ہونا تھا تم نے, نکاح کی برکت سے کم غریب ہوئے ہو. کیا ہوئے ہو؟ کم غریب ہوئے ہو. اس کی بہت ساری آسان مثالیں ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن دی, میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ اتنے تھے آپ کو بخار چڑھ گیا. جیسے بچوں کے حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, آپ گئے ٹیکا لگایا, ایک دن تک بچہ بخار میں, آپ نے کہا لو ٹیکا لگنے سے بخار ہو گیا. ڈاکٹر کہے گا یہ بخار کم ہے, یہ پولیو سے بچ گیا ہمیشہ کے لیے, یہ گردن توڑ بخار سے بچ گیا. اب چونکہ ہم نے تو نہ وہ گردن توڑ بخار دیکھا نہ پولیو دیکھا, تو اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کے سامنے رپورٹیں ہوتی ہیں. تو جب ڈاکٹروں کو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہو, اپنے بچوں کے کولوں میں جا کے ٹیکے لگواتے ہو اور بخار بھی کرواتے ہو, صرف یہ کہہ کے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ